تو کیا حال ہے بھائیوں، یار آج ہمارے ملک کے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں بولتے ہوئے شرم آتی ہے. کہنے کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن جس ملک کے اندر ہر چیز کا مافیا، آپ کے چینی آٹے سے لے کر آپ کے اسکول کی فیس تک مافیا ہے، وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری عورتیں ہماری عزت ہیں، ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں. لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے لیے یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. لیکن ایسا ملک جہاں پہ 3 سالہ بچے کی زیادتی ہو رہی ہے، جہاں پہ برقعے والی عورتوں کی بھی زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بچے ہمارے ملک کا مستقبل اور عورتیں ہمارے لیے عزت ہیں. اور ایک ایسا ہی واقعہ موٹر وے پہ آیا جہاں پہ کھڑی گاڑی کے شیشے توڑ کے لڑکی کو باہر نکال کے اس سے زیادتی کی، جہاں پہ بچوں کے سامنے اس کی زیادتی کی، لیکن ہاں بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی آفیسر تھا. یوں تو پولیٹیکل لیڈر اپنے ہر اجلاس میں کہتے ہیں ہمارا ملک کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، ہم کسی کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، کوئی بھی ہم ملک سے مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن کا فائدہ کیا جب ہم اپنے بچوں، اپنے خاندان کی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اس قانون، اس حکومت، اس اداروں کو کیا فائدہ اپنے ملک کے ہی بچوں اور عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکے؟ اور ایک ایسا ہی واقعہ ہمارے ملک کے موٹر وے پہ ہوا جہاں پہ ایک کھڑی گاڑی کے شیشے توڑ کے عورت کو باہر نکال کے اس کے بچوں کے سامنے اس کی زیادتی ہوئی. انسانیت اسی وقت مر گئی تھی جب اس بچے کے سامنے اس کی ماں کی زیادتی ہوئی. اور ان واقعہ پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان واقعوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اس عورت کو گھر سے واقعی نکل لینا چاہیے تھا. سے نمک حرام لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ خود آپ آرام سے اے سی والے کمرے میں آرام سے سو رہے ہو، لیکن ایک عام انسان کا کیا؟ آپ جہاں بھی جاتے ہو آپ کے آگے پیچھے پولیس ہوتی ہے، لیکن ایک عام انسان کا کیا؟ آپ کے بچے آرام سے جیپوں میں آگے جائیں گے، آرام سے کسی بھی ہوٹل میں جا کے آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے، مفت کا کھائیں گے. لیکن ایک عام انسان کا کیا؟ کیا ایک عام انسان کی بیٹے کی عزت کو بچانے والا کوئی تھا، کوئی ہے اور کوئی ہوگا؟ کیا یہ پہلا اور آخری واقعہ تھا؟ کیا اس سے پہلے کوئی اور واقعہ نہیں ہوئے؟ ایک رپورٹ کے مطابق 2014 سے 2017 تک 10,000 ریپ کیسز آئے. In 2014, there were 2,669. In 2015, there were 2,509. In 2016, there were 2,938. In 2017, there were 1,365. According to an NGO report, there were in 2018, there were 2,937. And in 2019, there were more than 3,500 cases. اور اس کے علاوہ ان کیسز کا جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے، جن کے والدین معاشرے کے سامنے دکھانا نہیں چاہتے اپنا چہرہ، جن کے والدین اپنے بچیوں کو یہ کہہ دیتے ہیں بیٹا صبر کرو. اور ان واقعوں کا جہاں پہ ظالم مظلوم کو اس کی عزت کے پیسے دیتا ہے، جیسے وہ طائف ہو. ان کیسز کا جہاں پہ پولیس والے رشوت لے کے ان تمام کیسز کو ختم کر دیتے ہیں. ان کیسز کا کیا ان کیسز میں کتنے سارے سولو ہو گئے ہیں؟ کن کے بارے میں ہم نے ٹی وی پہ سنا ہے کہ فلاں کو اس کی سزا ملی ہے، ان کو جیل ہوگی، پھر چھوٹ کے واپس آ گئے. اور ان تمام کیسز سے کسی پولیٹیکل کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے گھر کی عورتیں تو سیف ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عام شہری کی عورتوں کو پر عزت داری ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. شاید لوگ صحیح کہتے ہیں یہ ملک صرف اللہ کے بھروسے پہ چل رہا ہے، کیونکہ چلانے والے تو سو رہے ہیں اور ظلم برداشت کرنے والے پیس رہے ہیں اور وہ بول بھی نہیں پا رہے، جیسے مانو ان کے منہ سیدھی ہیں. اگر کوئی منہ کھول بھی لے تو اس کو مار دیا جاتا ہے یا اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اس کے باقی خاندان کے عورتوں کے بیسس پہ. 2018 کے اندر 7 سالہ زینب کی زیادتی کا کیس سامنے آیا ہے اور اس کی زیادتی کرنے والے کو سزا بھی مل گئی. لیکن کیا اس پورے سال میں کوئی اور واقعہ نہیں ہوئے؟ کیا یہ آخری واقعہ تھا؟ جواب تھا نہیں. پیچھے والے ڈیٹا کو انالائز کرو تو 2017 کے اندر 1,365 تھے اور 2018 کے اندر 2,937 کیس تھے، جن میں سے صرف ایک زینب کا کیس سولو ہو کے اسے ٹی وی پہ دکھایا تھا کہ اس کو کھانسی ہوئی ہے. باقی 2936 کیسز کا کیا ہوا؟ 2019 کے اندر دوبارہ ایک 10 سالہ فرشتہ نامی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی. کیا وہ فرشتہ نامی لڑکی آخری تھی؟ نہیں، کیونکہ 2019 کے اندر 35 سے زیادہ کیسز آئے تھے. اور جہاں تک 2020 کی بات ہے تو میں بتاتا چلوں کہ لاہور کے اندر 2019 کے اندر جتنے بھی ریپ کیسز آئے تھے اس میں سے 10 جو تھے وہ گینگ ریپ سے، اور 2020 کے اندر پہلے 2 مہینے کے اندر 5 گینگ ریپس ہو گئے. اور باقی پورے 2020 میں کیا ہوگا یہ صرف اللہ جانتا ہے. ابھی ایک کیس چل رہا ہے کہ ایک اور کیس آ گیا کہ ایک اور کسی بیٹی کی ماں کی زیادتی ہو. عمران خان صاحب اپنی جگہ پہ کہتے تھے مدینہ کی ریاست کے آج سوال اٹھتا ہے کہ ہم کون سی ریاست میں ہیں؟ شاید مدینہ کی ریاست انہوں نے کہیں اور اسلام آباد میں بنائی ہے، شاید مدینہ کی ریاست انہوں نے شاید کوئی اور بنا جگہ خرید لی ہو کسی دنیا کے دوسری کونے پہ جہاں پہ بنا رہے ہوں. میرا سوال تمام ملک کے پولیٹیکل لیڈرز اور اداروں کے لیے کہ ہمیں بتا دیں کہ آئندہ کتنی عورتوں یا بچوں کی بھیج چڑھانی ہے تاکہ ہمارا مائنڈ تو ہونا، کیونکہ ایک نا
बैठ बैठ के सोच के ना बंदा थक गया, टेंशन ले लेके कि भाई कि किसी की भी कोई भी शख्स हो जिसकी माँ बहन बेटी बीवी घर से बाहर निकले, सो हर बार टेंशन होती है कि वो सही तो है, कहीं बहन ट्यूशन गई हुई उसको कोई छेड़ता तो नहीं, कहीं बीवी अपने बच्चों के साथ गई हुई हो कोई उसे तंग तो नहीं करता, कहीं माँ या बहन बाजार गई हो उसे कोई तंग तो नहीं कर रहा। हम अपनी औरतों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं जब हमारी अपनी गवर्नमेंट सो रही हो, जब अपने इदारे ही सो रहे हो? हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम औरतों के हाथ में एक तलवार पकड़ा दें? क्या हम औरतों को सारी जिंदगी के लिए घर में बिठा दें? आखिर कब तक एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरतें इस तरह रहें? मुझे मालूम है कि कुछ दिनों बाद ये पॉलिटिकल लीडर्स अवाम को दोबारा से लॉलीपॉप दे देंगे, दोबारा से ये बात को दबा देंगे, दोबारा से ट्रेंड खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या ये आखिरी केस होगा? नहीं, ये आखिरी नहीं होगा। इसके बाद और भी हैं और रोजाना हो रहे हैं। पूरे मुल्क में रोजाना एक औरत के साथ और बच्चे के साथ हो रहा है। मेरी गुजारिश भाई यही है कि हम क्या कर सकते हैं, इन पॉलिटिकल लीडर्स को जगाने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि जो भी वीडियो देख रहा है कि भाई अगर आप पाकिस्तान से हो या इंडिया से, हम दोनों मुल्कों में ये बहुत बड़ी बीमारी और इस दोनों को किसने सही करना है? सिर्फ हमने सही करना है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स सो रहे हैं और वो सोते रहेंगे। वी हैव टू एंड दिस शिट। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप जाके उसको सपोर्ट करें ताकि कुछ ना कुछ तो हो, कुछ ना कुछ तो हो ऐसे लोगों के खिलाफ। अगर ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई है तो उसे लाइक करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट में प्लीज़ बताओ कि हम अकेले एज अ नेशन कैसे क्या कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।